چمک دمک سے کوسوں دور سادگی اور سنجیدگی ان کی شخصیت کے لازمی جز ہیں۔ آنکھوں میں سوال اور تلاش ہے، آواز میں ٹھہراؤ ہے، انداز میں وقار ہے۔ وہ اپنے چہرے مہرے سے ہرگز اداکارہ دکھائی نہیں دیتی۔ جی ہم بات کر رہے ہیں مشہور ٹیلی ویژن آرٹسٹ ثانیہ سید کی۔ ثانیہ سید 28 اگست 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے والد منصور سید ایک سیاسی ورکر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، جن میں کارل ساگا کی کتاب کاسموس اور برتولت برخت سمیت کئی عالمی شہرت یافتہ مصنفین کی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے۔ ثانیہ سید کا تعلق ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہے اور ان کی والدہ عابدہ سید بھی ایک مونٹیسری اسکول کو چلاتی ہیں جو انہوں نے 1983 میں قائم کیا تھا۔ ثانیہ سید کی اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے کلینیکل سائیکالوجی میں BA آنرز کیا ہوا ہے۔ ثانیہ سید کے والد منصور سید نے 1982 میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹ تھیٹر شروع کیا تھا اور اس تھیٹر گروپ کا نام تھا دستک۔ دستک گروپ نے اس دور یعنی 1982 میں آمریت کے دور میں جمہوریت کے لیے بھرپور جدوجہد کی اور ایسے ڈرامے پرفارم کیے جو لوگوں میں اپنے سیاسی سماجی حقوق کا شعور اجاگر کرتے تھے۔ جمہوریت بحال ہوئی تو اس گروپ کے سامنے اور بھی کئی سوال آئے اور انہوں نے عورتوں کے خلاف امتیازی قوانین، بے روزگاری اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ دستک گروپ میں طلباء، مزدور اور دانشور رضاکارانہ طور پر کام کرتے تھے اور پھر بعد میں 1992 میں دستک گروپ کے ایک ممبر جن کا نام شاہد شفاعت تھا، شاہد شفاعت نے ہی دستک کے کام کو آگے بڑھایا اور اس اسٹریٹ تھیٹر گروپ کو ایک نیا نام دیا جس کا نام تھا کتھا، اور اس طرح انہوں نے کرنگی کے مزدور بچوں کے حالات کے بارے میں ایک ڈرامہ بھی بنایا جس کا نام تھا تاریکیوں کے سائے اور یہ بہت مشہور ہوا۔ ثانیہ سید کہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈانس کرنا چاہتی تھیں، گانا گانا چاہتی تھیں، لیکن قسمت ان کو اداکاری کی جانب لے آئی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ جب ان کے والد نے دستک گروپ شروع کیا یا اسٹریٹ تھیٹر شروع کیا تو وہ بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئیں۔ ثانیہ سید اپنے والد کے تھیٹر دستک میں کام کرتی تھیں اور کہتی ہیں وہیں سے انہیں تھیٹر کے ساتھ عشق ہو گیا، اور کہتی کہ میں ہی نہیں بلکہ میرے بھائی، دوست اور ان کے بچے سب تھیٹر سے منسلک تھے، اور وہ اکثر کہتی کہ مجھے پرفارمنس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت پسند تھا۔ ثانیہ سید نے ٹیلی ویژن پر اپنے فنی کیریئر کا آغاز 90 کی دہائی میں ایک ڈرامہ عورت سے کیا۔ یہ ڈرامہ پہلے انڈیا میں پیش ہو چکا تھا اور دوبارہ پھر پاکستان میں پیش ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن جو NTM کے نام سے مشہور تھا، اس میں بطور اناؤنسر بھی انہوں نے کام کیا، اور پھر وہ کراچی چلی گئی تو انہیں پروڈیوسر سہرا کاظمی نے ایک ڈرامے میں کاسٹ کر لیا جس کا نام تھا آہٹ، اور یہی ڈرامہ ان کی شہرت کا باعث بنا اور اسی سے ہی پاکستان کی عوام انہیں جاننے لگی۔ ثانیہ سید نے 100 سے زائد ڈراموں میں کام کیا ہے اور جن میں ان کے کچھ مشہور ڈرامے کچھ اس طرح ہیں، جن میں تپش PTV سے نشر ہوا، آہٹ ڈرامہ بھی PTV سے تھا، اسی طرح ایک ڈرامہ تھا ستارہ اور مہر و نساء، یہ NTM سے ریلیز ہوا، اور زیب و نساء پھر PTV سے ہوا۔ ایک ڈرامہ تھا اور زندگی بدلتی ہے، یہ بھی PTV سے تھا۔ شاید کہ بہار آئے، تھوڑی سی محبت، وعدہ، بے باک، جمکا جان، روشن۔ اگر تھیٹر کی بات کریں تو ان کا جو مشہور ڈرامے تھے تھیٹر کے لیے جو انہوں نے پلے کیے وہ 2008 میں پریم کہانی، 2009 میں اداکارہ بنوں گی شامل ہیں، اور اگر ٹیلی فلمز کی بات کریں تو ان میں تلاش، انتخاب، ایک لڑکی بیگی باگی سی، فرار، ترازو، کھٹک اور کوشش وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم آخر پر بات کرتے ہیں ثانیہ سید کی ازدواجی زندگی کی۔ تو ثانیہ سید نے لو میرج کی تھی اور ان کی شادی دستک تھیٹر کے ہی ایک اداکار شاہد شفاعت سے ہوئی تھی۔ ثانیہ سید کے مطابق شاہد شفاعت بہت سچے انسان ہیں، جو وہ سوچتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی انہوں نے تھیٹر کیے ہیں ان سب کو شاہد شفاعت نے ہی لکھا ہے۔
اور آخر پر ہم یہ بتاتے جائیں گے ثانیہ سید کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حال ہی میں ثانیہ سید نے فلم منٹو میں بھی کام کیا ہے اور اس میں انہوں نے منٹو کی وائف کا رول ادا کیا ہے۔ یہ فلم پاکستان اور انڈیا میں منٹو کے چاہنے والوں نے بہت پسند کی ہے۔ ثانیہ سید کہتی ہیں کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، لیکن ایک اداکار یا ایک فنکار کے لیے سرحد ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ پاکستان کو ہی ترجیح دیتی ہیں اور پاکستان کے اندر ہی کام کرنا چاہتی ہیں۔ اور آخر پر ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے اچھے ڈرامے بناتی رہیں اور اپنی اداکاری سے اپنے چاہنے والوں کو محظوظ کرتی رہیں۔ جیسا کہ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ پاکستانی لیجنڈز اداکار ہوں یا سیاستدان ہوں یا کوئی بھی جو مشہور ہستی ہو، ان پر کوئی جامعہ ویڈیو یوٹیوب پر آپ کو نہیں ملتی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام انفارمیشن کو اکٹھا کر کے کنسولیڈیٹ کر کے ایک جگہ پر جمع کر کے آپ دوستوں کے لیے پیش کریں۔ تو اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔